الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 9 ہے کتاب الصلاۃ باب المواقیت کا. درس نمبر 8 میں بات پہنچی تھی حدیث نمبر 9، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فإن شدت الحر من فیح جہنم، متفق علیہ، کہ جب گرمی کی شدت ہو تو ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے. بخاری مسلم روایت کی ہے. بات پہنچی تھی ابراد کے متعلق، اور یہ بات یہاں تک پہنچی کہ الصلاۃ سے مراد صلاۃ الظہر ہے. اور ابراد کب کہا جائے گا کہ آدمی نے اس حدیث پر عمل کیا اور اس نے ٹھنڈے وقت میں ظہر کی نماز پڑھی اگر عصر سے پہلے ادا کر رہا ہے. حکمت کیا ہے؟ تاکہ خشوع کے ساتھ یہ نماز ادا کرے. اگر گرمی شدید ہے تو خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اس طرح اندازہ لگائیں کہ خشوع کی نماز میں کتنی اہمیت ہے. اور الگ سے ایک باب آئے گا کتاب الصلاۃ میں، باب الخشوع فی الصلاۃ، ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کریں گے. حقیقت میں بندے کو اس کی نماز میں اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنے میں وہ خشوع کے ساتھ ادا کیا، اس کا عقل شعور حاضر رہا، اور جو شعور اور ذہن غائب رہا تو اس کا ثواب نہیں ہے. تو اس طرح خشوع کی اہمیت دیکھیے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیا حکم دیا؟ کہاں ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ فَأَبْرِدُوا. فَأَبْرِدُوا، ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھو. یہ حکم ہے، امر ہے. تو یہ امر جو ہے استحباب کے لیے ہے یا وجوب کے لیے ہے یا بیان کرنے کے لیے کہ یہ جائز ہے؟ کیا رائے؟ کس کے لیے؟ استحباب کے لیے. وجوب کے لیے جب گرمی ہو، گرمی کا موسم. ایک جواب دیجئے الاصل، پھر بعد میں بھائیوں استثناءات کے لیے آپ کہیں. ابردو یہ کس کے لیے؟ اور وجوب کے لیے ہے کہ استحباب کے لیے یا جواز کے لیے ہے؟ جواز کے لیے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جواز کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں استحباب کے لیے. اچھا، اور آپ کہہ رہے ہیں وجوب کے لیے ہے. بہرحال کچھ اہل علم نے کہا یہ تینوں احتمال ہیں، تینوں احتمال ہو سکتا ہے، لیکن اقرب الی الصواب ہے کہ یہ استحباب کے لیے ہے. اگر آپ کہیں گے وجوب کے لیے ہے تو کسی نے اگر تاخیر نہیں اول وقت میں پڑھا تو اس کی نماز ممکن ہے مقبول ہو جائے لیکن گنہگار ہے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں جواز کے لیے صرف جائز ہے تو پھر تاخیر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کوئی فضیلت ہے ہی نہیں. اسی لیے اقرب الی الصواب ہے کہ استحباب. اور کیوں استحباب کے لیے کہا جاتا ہے؟ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنی کتاب فتح الباری میں. ایک تو ابن حجر کی کتاب فتح الباری، ایسے ایک ابن رجب کی کتاب فتح الباری ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ استحباب کے لیے ہے. اب ہو سکتا ہے اعتراض ہو، الاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی الاصل ہے. اب الاصل وجوب کے لیے ہے تو کہا جائے گا کہ آپ نے اس وجوب کو کیوں آپ نے بدل دیا استحباب میں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کون سی چیز نے وجوب سے اسے استحباب تک نقل کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کون سی بات ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ابن رجب رحمہ اللہ کہ اجماع ہے. اس لیے کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ واجب نہیں ہے کہ آدمی ابراد یا ایسے ہی ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھے یا تاخیر سے پڑھے. یہ اجماع. اور دوسری دلیل وہ جو عام حدیثیں ہیں کہ الاصل نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے، اور آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے. ان حدیث میں سے جیسے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید گرمی میں پڑھتے تھے،
یہاں تک کہ جب ہم اپنے ماتھے کو زمین پر نہیں رکھ پاتے تھے گرمی کی شدت سے تو کیا اپنے کپڑا یا رومال ہو گیا وہ بچھا دیتے تھے، پھر اس پر سجدہ کرتے تھے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام اقرب الی الصواب کی استحباب کے لیے ہے یہ امر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن شدت الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، یا جہنم کی وہ بھاپ ہے۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، یہ شدید جو گرمی ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کی بھاپ ہے، جہنم کی یہ سانس ہے، یعنی جہنم سانس لیتی اس کی وجہ سے گرمی ہے۔ تو ادھر یہ جملہ جو ہے یہ تعلیلیہ ہے، یعنی سبب، وجہ کیا ہے کہ تاخیر سے پڑھو، اس لیے کہ یہ جو وقت ہے یہ شدید جو گرمی ہے یہ جہنم کی احساس ہے، بھاپ۔ من فیح جہنم، جہنم کی گرمی و حرارت کی لپیٹ، اس کے پھیلاؤ کی وسعت، اس کے پھیلاؤ کی وسعت اور اس کی بھاپ اساس، تو یہ تمام چیزیں اس میں فیح جہنم میں داخل ہے۔ اس کی سانس، اس کی گرمی کی وسعت، اس کی لپیٹ، تو یہ مراد ہے فیح جہنم۔ اور اہل لغہ نے کہا فاحت النار فیحا انتشرت، کہ آگ فاحت النار سے مراد کیا کہ وہی انتشار، پھیل جانا۔ اب ادھر کیا ایک سوال ہے، کیا صحیح میں جہنم کی ایک سانس اور بھاپ ہے، یا یہ معنی اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے؟ یہ سمجھیے کہ غیر ظاہری مراد ہے، اس کی تعویل کرنا ضروری ہے۔ ہاں کیا رائے؟ یعنی جو معنی ہے، یعنی جہنم کی ایک سانس ہے، اس کا معنی مطلب نہیں رہے گا کہ جس طرح کی مثلا آج علماء فلک کہتے ہیں کہ جب زمین دیکھیے بھائیو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے کہ نہیں، ایک شمال میں جو ہے بیچ سے لے کر اوپر والا حصہ، پھر بیچ سے لے کر نیچے حصہ۔ جب گرمی شمال حصے میں ہوتا ہے تو جنوب میں ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جب جنوب میں گرمی ہوتی ہے تو شمال میں ٹھنڈی ہوتی ہے، اور وہ بھی کہ اس لیے کہ وہ قریب ہو جاتا ہے سورج کی طرف۔ یہ مراد، یہ تعویل لیا جائے گا، یہ کہا جائے گا نہیں صحیح معنوں میں جہنم سانس لیتی ہے، تو بالکل صحیح بات ہے، الاصل نہیں، یہی معنی ہے۔ اور اس کی دلیل صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتكت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا فأذن لی بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فأذن لها بنفسین، کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی کہ ہمارے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، گرمی کی شدت سے آپس میں بھی ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی دو سانس لینے کی جہنم کو، اور ایک سانس جو ٹھنڈی میں ہے اور ایک سانس جو گرمی میں ہے۔ تو سب سے زیادہ جو گرمی کا ہم احساس کرتے ہیں تو وہ ایک سانس ہے، اور جو سب سے زیادہ ہم ٹھنڈی کا احساس کرتے ہیں تو وہ بھی جہنم میں جو زمہریر ہے ایک دم ٹھنڈی، اس کا وہ احساس ہے۔ القاضی عیاض اور النووی کہتے ہیں لا مانع من حمل الحديث على ظاهره من شكاية النار إلى ربها حقيقة فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ظاہری جو حدیث، جو ظاہر جو معنی اس حدیث کا ہے اسی پر حمل کیا جائے کہ جہنم کی دو سانسیں ہیں، دو سانسیں ہیں، اور ایسے ہی کہ حقیقت میں جہنم نے شکایت کی، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں وہ جو چیزیں اور یہ تمام اشیاء جو ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ہم اس کے بارے میں ادراک نہیں کر سکتے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا معنی مطلب نہیں کہ ہم انکار کریں اور کہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں ہاں جہنم یہ سانس لیتی ہے، اور یہ جو گرمی کا ہم احساس کرتے ہیں وہ جہنم کی سانس ہے۔
تو یہ ایک غیبی سبب ہے جو علماء فلک بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے ان کا علم ناقص اور قاصر ہے. لیکن ساتھ ساتھ کوئی بھی بعید اور یہ بھی مستحیل نہیں ہے کہ یہ سبب غیبی کے ساتھ ایک سبب کونی بھی ہو جو علماء فلک جو اس سے مطلع اور اس کے بارے میں کہتے ہیں. یعنی دو سبب ہے، غیبی سبب اور ایک بھائیو کونی بھی سبب. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہرحال یہ تھا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم کی، جہنم کی گرمی اور حرارت اور ایسے اس کی بھاپ اساس ہے. اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں، مسائل ہیں، تو وہ ذکر کر رہا ہوں. ذکر کرنے سے پہلے آپ ہی لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، کیا اہم فائدے ہیں اس حدیث سے جس کا تعلق باب المواقیت سے ہے، یا ایسے اگر کوئی مہم فائدہ ہے جس کا تعلق باب المواقیت سے نہیں، وہ بھی ذکر کر سکتے. ہاں، پہلا فائدہ کیا فائدہ ملا؟ ہاں، کہ فائدہ ہے ہی نہیں اس حدیث میں. اچھا، تو ایک حکمت جو ہے تاخیر سے نماز پڑھنا تاکہ خشوع کے ساتھ بندہ نماز ادا کرے. اچھا، ایک اہم فائدہ کیا ہے اس حدیث میں؟ شریعت نے اجازت دی ہے یا گرمی اگر شدید ہو تو ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ مستحب ہے. اچھا، پہلا جو سبق اور پہلا فائدہ ہے کہ گرمی، موسم گرما میں جب شدید گرمی ہو تو ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا، یعنی یہاں تک کہ ٹھنڈا وقت داخل ہو جائے عصر سے پہلے پڑھنا، یہ مستحب ہے. یہ مستحب ہے. تو اول وقت میں نہ پڑھنا بلکہ تاخیر سے پڑھنا یہاں تک کہ گرمی کی شدت کم ہو جائے اور ایسے ہی ٹھنڈا ہو جائے نسبتاً، اس وقت پڑھنا چاہیے تاکہ اطمینان، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز ادا کر سکیں. تو یہ پہلا سبق اور پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے، اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے بات واضح ہو رہی ہے کہ ابراد، تاخیر سے نماز پڑھنا، ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھنا، یہ عام ہے ہر مصلی کے لیے، ہر نمازی کے لیے، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو یا ایسے عورتیں گھروں میں پڑھ رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ حدیث مطلقاً ذکر آیا فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ ابراد کریں. آپ نے ایسا تو نہیں کہا، آپ نے مطلقاً حکم دیا، ہے کہ نہیں؟ تو فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، تو اس حدیث کی تقید نہیں آئی ہے جماعت کی نماز سے، بلکہ گرمی کی شدت. اگر گرمی کی شدت ہے تو تمام مسلین سے آپ نے خطاب کیا تاخیر سے نماز پڑھیں، اور خطاب تمام مسلمانوں سے ہے. تو جب اللہ نے یا اس کے رسول نے اس کی تقید نہیں کی جماعت کی نماز سے تو ہمیں تقید نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے امام بخاری نے جو یہ حدیث ذکر کیا وہ ذکر کیا اور باب کیا باندھا انہوں نے؟ باب الابراد بالظہر فی شدت الحر. باب الابراد بالظہر فی شدت الحر، یعنی ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا یا ابراد کر کے پڑھنا گرمی کی شدت میں. تو مطلقاً انہوں نے ذکر کیا. امام بخاری نے بھی اس حدیث سے یہ فہم یا یہ مفہوم نہیں لیا کہ یہ خاص ہے جماعت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے. یہ قول کیا یہ تمام اہل علم کا ہے؟ یقیناً سبھی کا نہیں ہے. یہ بعض مالکیہ کا ہے اور مذہب امام مالک کا مذہب ہے. ایسے ہی کئی اہل علم نے نقل کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب، یہی ان کا اجتہاد اور فتویٰ ہے. اور انہوں نے کہا والأخذ بظاہر الخبر اولا، کہ حدیث کا جو ظاہری معنی، مطلب اس حدیث سے جو معنی ظاہر ہو رہا اس کو لینا زیادہ اولا ہے، یعنی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ابن المنذر نے نقل کیا اسحاق ابن راہوے سے اور راجح قرار دیا. ترمذی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا امام احمد سے، ابن المبارک سے،
اسحاق سے اور انہوں نے بھی راجح قرار دیا. کچھ شافعیہ نے بھی یہی کہا. اصحاب الرأی نے بھی کہا جو عقل کو ترجیح دیتے ہیں نقل پر یا اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں, انہوں نے بھی اس قول کو راجح قرار دیا. الشوکانی نے بھی اس کو راجح قرار دیا اور انہوں نے نیل الاوطار میں کہا والحق عدم الفرق لأن التأذي بالحر الذي يتسبب عنه ذهاب الخشوع يستوي فيه المنفرد وغيره, کہ حق بات یہ ہے کہ اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا اس کے لیے ہے, منفرد کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے جو مسجد میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, نہیں سبھی کے لیے ہے یہ حکم. اس لیے کہ گرمی کی وجہ سے, گرمی کی جو تکلیف ہے یہ سبھی کو لاحق ہے, اور یہ گرمی کی وجہ سے خشوع سے آدمی محروم ہو جاتے ہیں یا خشوع میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ پہلا قول ہے, پہلا قول ہے. تو اس کا معنی اس مسئلے میں اور بھی دوسرا قول ہے. دوسرا قول کیا ہوگا تب؟ پہلا قول تو کہا عام ہے, کوئی بھی مصلی جماعت کے ساتھ پڑھے, منفردن پڑھے, منفردن پڑھے, اکیلے پڑھے, یا عورت اکیلے پڑھ رہی تو سب کو تاخیر سے پڑھنی چاہیے. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ اچھا ہاں, دوسرا قول جو ہاں گرمی کی شدت, ہاں کہ وہ خاص ہے کس کے لیے؟ جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور ایسے ہی یہ حکم ان ملکوں کے لیے ہے یا ان شہروں کے لیے ہے جہاں گرمی شدید ہوتی ہے. تو جہاں گرمی شدید ہوتی ہے اور لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں, لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور مسجد کا قصد کرتے ہیں, اور گرمی کی شدت میں سورج کے نیچے نکل کر مسجد میں جاتے ہیں, تو یہ ان کے لیے ہے. اور جو اکیلے پڑھ رہا تو اس کے لیے نہیں ہے. جو گھر میں بیٹھا وہ اکیلے پڑھ رہا ہے, یا آفس میں ہے اکیلے پڑھ رہا ہے, یا اپنی دکان پر پڑھ رہا ہے, چلیے کوئی بھی وجہ ہو, تو اس کے لیے یہ نہیں ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ خاص ہے کس کے لیے؟ جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہا اور جانے میں تکلیف ہے اور ایسے ہی گرمی شدید ہے. یہی امام شافعی سے منقول ہے, اور مالکیہ میں سے بھی ایک فریق نے کہا, اور یہ بھی منقول ہے کہ امام شافعی نے کہا یہ ابراد, یہ حکم مختص ہے اگر 4 شرطیں پائی گئی. پہلی شرط کی ایسے شہر, ایسے ملک, ایسے علاقے میں یہ ابراد کیا جائے جہاں گرمی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. ایسے ہی نمبر 2 اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے. نمبر 3 کہ اگر لوگ دور سے مسجد کا قصد کر رہے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو اگر پہلے سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں پھر ان کے لیے ادھر ابراد کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے. ایسے ہی چوتھی شرط یہ ہے کہ مسجد جانے تک کوئی ایسا مثلا راستہ نہیں بنا ہوا یا ٹین لگا ہوا یا چھایا ہوا ہے کہ مثلا اس کے نیچے سے سائے میں پہنچ رہے ہیں. یہ ان قیود کے ساتھ وہ کہتے ہیں جائز ہے. بہرحال یہ دوسرا جو قول ہے, گویا انہوں نے اس حدیث کا معنی مطلب پر غور کیا اور کہا الاصل نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے, لیکن اس حدیث کے معنی مطلب پر غور و فکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ قیود کا ذکر کیا. بہرحال ادھر امام شافعی نے جو یہ قیود کا ذکر کیا یہ اپنی جگہ معقول ہیں, لیکن اولا یہ ہے کہ حدیث کا جو عام معنی مطلب ہے یا عام مفہوم ہے اس کو لیا جائے, اور یہی جمہور اہل علم کا قول ہے. بمعنی ایک جگہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی گرمی کی شدت سے تکلیف پہنچے گی یا نہیں, تو اگر تاخیر کر رہے ہیں اس میں بہتر ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ کرنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. اچھا سوال اب ادھر ہے, یہ جو 2 قول سامنے آ رہے ہیں یہ وجہ کیا ہے؟ یہ اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اختلاف کا سبب دیکھیے, جنہوں نے کہا کہ یہ عام ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ تاخیر سے نماز پڑھے, ابراد کر کے پڑھے, ابراد میں یا جب موسم ٹھنڈا ہو جائے تب پڑھے, عصر سے پہلے, انہوں نے کہا اس لیے وجہ یہ ہے
کہ نماز میں خشوع کا ہونا ضروری ہے، تو یہ خشوع حاصل کرنے کے لیے حکم دیا گیا، تو یہ حکم سبھی کے لیے ہے۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی وہی بات ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تب بھی وہی بات ہے، مسجد میں جا رہے ہیں تب بھی وہی بات ہے، گھر میں پڑھ رہے ہیں یا دکان میں پڑھ رہے ہیں تب بھی وہی بات ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ نہیں، وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس میں مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو مسجد میں جانے تک شدید گرمی میں، تو انہوں نے کہا یہ حکم خاص ہے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے مسجدوں میں۔ بہرحال اقرب یہی ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حدیث یہ جو ہے حدیث نمبر 9، اس کا اب جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ حدیثوں میں وہ حدیث گزر گئی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث، اگرچہ اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ظہر کی نماز کے وقت کے بارے میں وہ جملہ انہوں نے نہیں ذکر کیا، لیکن شرح کرنے کے وقت میں نے ذکر کیا تھا۔ وہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز الحاجرہ میں پڑھتے تھے، یعنی شدید گرمی کے وقت، منتصف النہار، زوال کے بعد۔ اور اس میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ آپ پڑھتے تھے۔ کانا اگر فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس سے استمرار یعنی برابر، یعنی آپ کا معمول رہا۔ تو اس حدیث میں اور اس حدیث میں تعارض ہے یا نہیں؟ بات ٹکرا رہی یا نہیں؟ بات ٹکرا رہی ہے نہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ شدید حاجرہ کے، شدید گرمی کے ہوتا آپ پڑھتے تھے، اور اس میں ابردوا بالصلاۃ۔ تو کیا جواب ہے بھائیو؟ دو حدیثیں آ گئیں، بظاہر تعارض ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی، پھر اس کے بعد ناسخ اور منسوخ اگر ہے تو کہا جائے گا ناسخ ہے منسوخ ہے، اگر وہ بھی نہیں تو کہا جائے گا ترجیح، دونوں میں سے کسی ایک کو راجح قرار دیا جائے گا۔ بہرحال اہل علم نے ذکر کیا، جس طرح امام احمد، کہ یہ حدیث بعد میں آئی ہے، یہ حدیث بعد میں آئی، تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں پڑھتے تھے، بعد میں آپ نے حکم دیا کہ تاخیر کرو، ابراد کرو۔ امام احمد کہتے ہیں ھذا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات پر دلالت کرتی ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابن ماجہ نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 680، كنا نصلي مع نبی اللہ صلاة الظہر بالحاجرہ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز الحاجرہ میں پڑھتے تھے شدید گرمی کے وقت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابردوا بالصلاة، کہ ظہر کی جو نماز ہے اسے کیا، یہ تاخیر کرو، ٹھنڈے وقت میں اسے ادا کرو، فإن شدة الحر من فیح جہنم، اس لیے کہ جہنم کی یہ سانس ہے یا بھاپ ہے۔ چوتھا جو سبق ہے اس حدیث سے، یہ مواقیت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ عقیدے سے تعلق ہے۔ ہاں بھائیو، جہنم کے بارے میں، اس کے موجودگی نہ موجودگی کے بارے میں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کہ جہنم سانس لیتے، اور ایسے ہی کیا موجودگی یا غیر موجودگی میں، بنی ہے، موجود ہے، نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا فائدہ سامنے آ رہا ہے؟ کیا کہ جہنم ابھی موجود ہے، جہنم ابھی موجود ہے، یعنی اللہ نے اسے پیدا کر دیا، نہ کہ ابھی قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا پھر جہنمیوں کو اس میں ڈھکیلے گا، ڈالے گا۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس کی مخالفت بعد میں معتزلہ قدریہ جو نئے نئے فرقے اسلام میں ابھرے اور ابھی بھی ابھرتے رہتے، ان کا یہ مذہب اور مسلک رہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اب تک پیدا نہیں کیا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ اور یہ اس حدیث پر کیا ہے کہ یہ جہنم سانس لیتی ہے، اس کے معنی موجود ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بھی جو حدیث ہے، اسی لیے ابن حجر، اسی لیے امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں سے استدلال کیا کہ جہنم موجود ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، استدلال امام بخاری کا، اسی لیے یہ حدیث اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث جو اسی طرح ہے ذکر کیا انہوں نے کتاب بدء الخلق میں، باب صفت النار وانها مخلوقہ۔ ہاں کیا باب باندھا؟ جہنم کی صفت اور کہ وہ جہنم ابھی وہ مخلوق ہے، یعنی پیدا اللہ نے کر دیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں فتح الباری میں،
وهذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جہنم موجودة الآن، کہ یہ جو دلیلیں ہیں جو جمہور اہل علم نے استدلال کیا سب سے قوی ہیں اس مسئلے میں کہ جہنم ابھی موجود ہے۔ اچھا قرآن کی کوئی آیت ذکر کر سکتا ہے کہ جہنم موجود ہے؟ اللہم اجرنی من النار، جہنم سے بچا، واضح دلیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ جہنم سے بچا یعنی جب جہنم بنائے گا اس میں واقع ہونے سے بچا۔ ہاں واضح دلیل واتقوا النار التي اعدت للكافرین، کہ اس جہنم سے بچو جو جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت۔ اور اس کے بالمقابل جنت کے بارے میں بھی وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة اعدت للمتقین، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جو بنائی گئی ہے۔ بہرحال اب اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ حکم ابراد عام ہے، صحیح جو مسئلہ ہے، اور یہ بھی عام ہے کہ مسافر کے لیے اور غیر مسافر کے لیے ہے۔ اب ادھر ایک سوال کر رہا ہوں، کیا لوگوں نے اس حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے یا حالات بدل گئے ہیں؟ اس حالات کی وجہ سے کہا جائے گا کہ حدیث پر عمل کرنا نہیں انہوں نے چھوڑا ہے، لیکن حالات بدل گئے، سہولتیں اتنی ہو گئیں کہ اب یہ ابراد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس سے نہیں کہا جائے گا کہ حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں لوگ، لیکن وسائل ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجدوں میں ایسیاں، گاڑی سے نکلتا ہے آدمی پہنچ جاتا ہے اے سی سے اے سی۔ مسجدیں بہت سے مسلمانوں کے ملکوں میں قریب ہی میں ہیں، زیادہ دور تک جانا نہیں پڑتا ہے۔ تو اس طرح اس حدیث پر اس لیے نہیں کہ حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یعنی اس حدیث میں جو آسانی جو دی گئی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ اور ایسے ہی یہ حدیث قیامت کی صبح تک باقی ہے، جہاں ضرورت پڑے گی وہاں اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور ابھی بھی کچھ ملکوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں جو گاؤں کے علاقے ہیں جہاں ابھی بھی لائٹیں نہیں پہنچی ہیں تو ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، ٹائم بھی مکمل ہو گیا، درس نمبر 9 بھی پورا ہو گیا۔ آئندہ انشاءاللہ حدیث نمبر 10 پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ آئندہ جو موضوع ہے بہت ہی ضروری، بہت مہم ہے۔ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا چاہیے یا جب اجالا اچھی طرح چھا جائے، اس لیے اس میں بھی حدیثیں آتی ہیں، اور اس مسئلے میں ہم جانتے اختلاف کافی طویل ہے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ احادیث کی روشنی میں جو اقرب الی الصواب ہے اس کو سمجھے، پھر اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق دے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔